خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا قدیرا مدبرا بصیرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حق تعالیٰ جل شانہ نے اس دنیا میں بے انتہا نعمتوں سے مجھے اور آپ کو مالا مال کیا ہے. رب کریم نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر میں اور آپ رب کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہے تو نہ گن سکتے ہیں نہ شمار کر سکتے ہیں. لیکن زندگی کے ملنے کے بعد ایک بہت بڑی نعمت ایمان اور کلمے کی نعمت ہے. ایسے میرے اور آپ کے بدن کا ہر بال ہر عضو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک سانس کا چلنا، اندر میں جانا اور ایک کا اندر سے باہر نکلنا، یہ بھی رب کریم کی نعمت ہے. ورنہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس وقت اسی لمحے اور اسی سیکنڈ میں ہزاروں بندے اسپتالوں میں وینٹیلیٹر پر سوئے ہوئے ہیں، ایک ایک سانس لینے کے محتاج ہیں. آپ دیکھیں اسپتالوں کے چکر لگا کر معلوم ہوگا کہ کئی بندے بستر پر پڑے ہوئے ہیں، بے قرار ہیں، بے چین ہیں اور ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. لیکن اس رب نے مجھے اور آپ کو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے اور ایسی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے کہ اگر میری اور آپ کی آنکھ نہ ہوتی، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی، تو میں اور آپ اپنے باپ کو نہ دیکھ سکتے، میں اور آپ اپنی سگی ماں کو نہیں دیکھ سکتے تھے. اگر اس رب نے ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہ دی ہوتی تو میں اور آپ اس رب کریم کے گھر کو نہ دیکھ سکتے تھے. زبان نہ ہوتی تو بولنے کے لیے بے قرار ہوتے، بے چین ہو جاتے، نہ اپنے دل کی معافی ضمیر کو، دل کی باتوں کو کسی کے سامنے ذکر کر سکتے. دل و دماغ نہ ہوتا، اس میں صلاحیت نہ دی ہوتی تو پاگل اور بیوقوف کی طرح زندگی گزارتے. اگر اس رب نے مجھے اور آپ کو انسان نہ بنایا ہوتا تو نہ معلوم کون سے جانور کی شکل میں زندگی گزارتے.
اگر اس رب نے مجھے اور آپ کو ایمان نہ دیا ہوتا، کلمہ نہ دیا ہوتا اور ایمان کا سرمایہ نہ دیا ہوتا، نہ معلوم کون سی مندر میں اور نہ معلوم کون سی جگہ پر جا کر ہم اپنی پیشانی کو رگڑ دیں۔ اس وقت دنیا کے اندر دن بدن سیکنڈ در سیکنڈ ایسے ایسے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی آزمائش وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے عقیدے کو، میرے اور آپ کے ایمان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے۔ ایسے فتنہ کے زمانے میں، اور ایسا یہ فتنہ ہے جس کو فتنہ ارتداد کہا جاتا ہے کہ آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، آدمی اپنے عقائد کے میدان سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا خطرناک فتنہ چل رہا ہے جس کو فتنہ ارتداد کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ ارتداد کا معنی ہی ہے پھر جانا، الٹ جانا، اور اس کی اصل تعریف یہ ہے کہ آدمی ایمان کے دائرے سے نکل کر کفر اور شرک کے دائرے کے اندر داخل ہو جائے۔ ایسا خطرناک ماحول ہے کہ میں اور آپ صبح میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ شام کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں آئیں گے۔ اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے، قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی صبح میں بیدار ہوگا ایمان کی حالت میں، اور رات کو سوئے گا تو اس کے پاس ایمان کا سرمایہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا اس موجودہ دور میں اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، اپنے کلمے کی تجدید کیا کرو، تاکہ کہیں ایمان اندر سے نکل نہ جائے۔ فرمایا کہ اگر مسلمان اور ایمان والا اپنے ایمان پر مطمئن نہیں رہتا ہے، وہ ہمیشہ فکر مند رہتا ہے، ہمیشہ ایمان والے کی یہ فکر ہو، یہ دون ہو، یہ طرف ہو، یہ کنن ہو کہ میرے اندر سے کہیں ایمان کا سرمایہ نکل نہ جائے۔ تو ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو کفر کی حالت میں پیدا ہوا تھا اور کفر کی حالت میں دنیا سے گیا، ایک وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے گیا، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوا تھا لیکن جب دنیا سے گیا تو اس کے پاس ایمان کا سرمایہ نہیں تھا، اور ایک وہ ہوتا ہے جو کفر کی حالت میں پیدا ہوا اور دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کے ساتھ گیا۔ ڈر اس بات کا ہے، خوف اس بات کا کرنا ہے، اس بات سے ڈرنا ہے کہ رب کریم تو نے تو مجھے ایمان کے ساتھ اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کی توفیق دی، میں نے جس ماں کی گود میں آنکھیں کھولی وہ ماں ایمان والی، جس باپ کے سائے تلے آنکھیں کھولی وہ باپ ایمان والا، جس گھر میں آنکھیں کھولی وہ گھر ایمان والا، جس سوسائٹی میں آنکھیں کھولی وہ سوسائٹی اور وہ پورا سماج ایمان اور کلمے کے ساتھ تھا۔ لیکن ڈر اس بات کا ہے کہیں دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کا سرمایہ چھین نہ لیا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج العابدین میں حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وہ زمانے کے ولی تھے جو ولی بننے سے پہلے ایک زمانے کے اندر بڑے داعو تھے، بعد میں رب کریم نے ہدایت دے دی اور ایسی بزرگی عطا فرمائی کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل بنے۔ ایک شاگردوں کا، ان کے اسٹوڈنٹسوں کا، ان کے طلبہ کرام کا ایک بڑا مجمع ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے استاد کو پتا چلا، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد رشید کے گھر پر تشریف لے گئے اور ان کے پاس سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا شروع کیا۔ وہ شاگرد کہنے لگا، استاد جی اب سورہ یاسین مت پڑھیے۔ تو انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت بند کر دی۔
پھر جب اس کو کلمے کی تلقین کی گئی اور ان کے سامنے کلمے کی تلقین کی گئی لا الہ الا اللہ، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو کلمے کی تلقین کرو۔ یہاں رک کر ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ لقنوا موتاکم، اپنے مرنے والوں کو کلمے کی تلقین کرو کا مطلب یہ ہے کہ اس مرنے والے کو یوں مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ۔ ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی زندگی اور موت کے درمیان میں جولے کھا رہا ہے، زندگی کے آخری اسٹیج پر ہے، زندگی کے آخری موڑ پر ہے، ہم اس کے قریب میں بیٹھ کر یوں کہتے ہیں باجی کلمہ پڑھو۔ اب وہ بوڑھی اماں ہے یا کوئی بھی ہو، اب وہ آخری اسٹیج پر ہے، اس سے ہم یوں کہتے ہیں کلمہ پڑھو۔ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر ہم اتنی بلند آواز سے کلمہ پڑھیں کہ جو آدمی زندگی کے آخری موڑ پر ہے، زندگی اور موت کے درمیان میں ہے، وہ ہماری آواز کو سن کر وہ کلمہ پڑھنے والا بن جائے، اس کا دل بھی اس طرف مائل ہو جائے، نہ کہ اس کو زبردستی کرے، نہ کہ اس کو یوں کہے کہ تو کلمہ پڑھ۔ اگر ہم نے اس کو کلمہ پڑھنے کا کہا اور اس نے آخری لمحے میں کلمے کے پڑھنے سے انکار کر دیا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو وہ فضل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں اپنے شاگرد کو کلمے کی تلقین کرنا شروع کیا، تو وہ شاگرد یوں کہتا ہے کہ میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا۔ فضل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ 40 دن تک اپنے گھر کے اندر ایسے غمگین حالت میں رونے لگے، افسوس کرنے لگے، خواب میں زیارت ہوئی اور خواب میں پوچھنے لگے کہ تو میرے اجل شاگردوں میں تھا، تیرے پاس تو حدیثوں کا علم تھا، تیرے پاس قرآن کریم کا علم تھا، یہ ساری چیزوں کا علم تھا، پھر تیرے سے یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا میرے زندگی میں استاد جی 2 باتیں تھیں، آج کی اس مجلس میں اور آپ یہ نیت کر کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ وہ تینوں چیز ہمارے زندگیوں سے ہم نکال لیں گے۔ سب سے پہلی چیز فرمایا کہ میری زندگی میں چغل خوری کی عادت تھی، ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، جیسے عامتاً یہ عادتیں مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا میری زندگی میں چغل خوری کی عادت تھی، اور دوسری عادت یہ تھی کہ میرے اندر حسد تھا، میں لوگوں سے حسد کیا کرتا تھا۔ حسد کے بارے میں پیارے حبیب نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ تم حسد سے بچو کہ حسد تمہاری نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جائے کہ جس طریقے سے آگ سو کی لکڑیوں کے ڈھیر کو ختم کر دے۔ تو فرمایا 2 چیز، اور تیسری چیز یہ تھی کہ میرے بدن کے اندر ایک بیماری آ گئی تھی، جس بیماری کی وجہ سے مجھے ایک حکیم نے سال میں 1 مرتبہ شراب پینے کا کہا تھا، تو میں اس کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں ہر سال شراب پیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے اندر یہ 3 چیزیں تھیں، اس وجہ سے میں ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ اندازہ لگاؤ، اس یہاں رک کر میں ایک بار کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، زمانے کے اتنے بڑے ولی اور زمانے کے اتنے بڑے ولی کامل کے پاس پڑھنے والا جب طالب علم، وہ اپنے زمانے کا چاہے کتنا ہی بڑا دیندار ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ جس سے ایمان چھین لیتا ہے، کلمہ چھین لیتا ہے، زمانے کی کوئی طاقت اس کو ہدایت نہیں دے سکتی، اس کو ایمان نہیں دے سکتی، اس کو کلمے کی طاقت سے نہیں نواز سکتی ہے۔ اس لیے اس بات سے ڈرنا ہے کہ کہیں یہ ایمان، اسی لیے موجودہ دور میں آدمی جن ارتداد اور ایمان کے دائرے کو چھوڑ کر کفر کے دائرے میں جو جہاں جاتا ہے، بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زبانوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ کبھی ہم اپنی زبان کو کسی حافظ قرآن کے لیے کھول لیتے ہیں،
تو کبھی ہماری زبان کو کسی مسجد کے امام اور مؤذن کے لیے کھول لیتے ہیں، تو کبھی ہم اپنی زبان کو علماء کے لیے کھول لیتے ہیں، تو کبھی ہم اپنی زبان کو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کرنے والے حضرات کے لیے کھول لیتے ہیں، تو کبھی ہم اپنی زبان کے ذریعے سے ایسے کلمات نکال لیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آدمی ایمان سے بہت دور چلا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے۔ ڈرنا ہے، اس بات کا خوف پیدا کرنا ہے، ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہنا ہے، یہ ایمان کا قیمتی سرمایہ ہے، یہ ایمان کا قیمتی ہیرا ہے۔ آدمی اپنی دکان پر کام کرتا ہے، فیکٹری میں جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اپنے اعتبار سے جو بھی کام کرتا ہے، جب اس کے پاس ماہانہ سیلری آتی ہے، تنخواہ آتی ہے، اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ کتنی حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے۔ آدمی کے پاس گھر میں سونا چاندی ہوتا ہے، گھر کی ماں بہنیں کتنی حفاظت کے ساتھ اس کو رکھتی ہے۔ ایمان اور کلمہ یہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، اس کے بارے میں فکر کرنا ہے، کہیں میری زبان سے وہ کلمہ نہ نکل جائے، میری زبان سے وہ جملہ نہ نکل جائے، تاکہ میں دنیا میں تو ایمان والا رہوں، حقیقت میں ایمان میرے اندر سے نکل چکا ہوں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، جب اس پڑوسی کا انتقال ہوا، حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو پڑوسی تھا وہ غیر مسلم تھا، وہ بنیا تھا، وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، جنت کی نعمتوں میں مزے لے رہا ہے۔ مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بنیے سے پوچھا، او لالا جی تم یہ جنت میں کیسے گھوم رہے ہو؟ جنت میں تو ایمان والا جاتا ہے، کلمے والا جاتا ہے، قرآن والا جاتا ہے، سنتیں والا جاتا ہے۔ تو وہ لالا جی کہنے لگا میں تو دنیا میں ہی اس کی کہی میں نے کہہ لی تھی، کہ دنیا میں ہی میں نے اس کی کہی کہہ لی تھی، کہ میں نے دنیا ہی میں رب کریم کا وہ کلمہ پڑھ لیا تھا۔ کون ایمان کے ساتھ جاتا ہے، کون ایمان کے بغیر جاتا ہے، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ واقعات میں لکھا ہے کتاب کے اندر، وہ نام میں بھول رہا ہوں، فرمایا کہ اس میں ایک واقعہ عجیب و غریب لکھا ہے کہ ایک نوجوان کا انتقال کا وقت قریب تھا، اس نے اپنے گھر کے اندر یہ آواز لگائی کہ مجھے قرآن کریم مجھے دو۔ گھر کے لوگ بہت خوش ہو گئے کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے، اپنے ہاتھوں میں قرآن پکڑتے ہوئے جا رہا ہے، تو لوگوں نے اس کو قرآن کریم دیا۔ اس کی یہ بات محلے کے اندر چلی گئی، محلے والے بھی اس گھر کے اندر آ گئے، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور ان کے ہاتھ میں کل قرآن کریم دیا گیا۔ وہ کہنے لگا یہ تمام لوگ حاضر ہیں، یہ سارا کا سارا مجمع اس بات پر گواہ رہنا، اس بات پر شاہد رہنا میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میں اس قرآن کریم کا انکار کرتا ہوں، میں کلمے کے بغیر میں قرآن کریم کا انکار کرتا جا رہا ہوں۔ لوگوں سے جب معلوم کیا گیا، اس کے گھر والوں سے، کہ آخر اس کی زندگی میں یہ کون سی باتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ کلمے کا انکار، قرآن کریم کا انکار کرتے جا رہا ہے، فرمایا کہ وہ جب گناہ کرتا تھا، جب وہ بدنظری کرتا تھا، جب وہ پرائی عورتوں کو دیکھتا تھا تو ایسی جرأت کے ساتھ دیکھتا تھا، ایسی ہمت کے ساتھ دیکھتا تھا، کہا مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، نہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں، میرا تو بہت پہنچ ہے، میرا تو بہت تعلق ہے، میرے پاس تو اتنی لڑکیاں پڑی ہوئی ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے گناہوں پر جرأت کرنا، گناہوں پر اصرار کرنا اور ہمت کے ساتھ، ارادوں کے ساتھ گناہوں کے کام تک کرنا، آدمی اس سے بھی ایمان سے ختم ہو جاتا ہے، ایمان اس کے پاس سے چھین لیا جاتا ہے اور آدمی کو احساس تک نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، ایسا خطرناک دور ہے، میں اور آپ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں، اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے اپنے ایمان کے بارے میں، کلمے کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے، اور ہم مطمئن ہیں۔ ہم کیسے مطمئن ہیں؟ ہم ایسے مطمئن ہیں
کہ گویا کہ ہمیں تو یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد سیدھے ڈائریکٹ جنت میں، اسی لیے ہمارا ذہن نمازوں کی طرف نہیں جاتا، ہمارا دل قرآن کریم کی تلاوت کی طرف نہیں جاتا، ہمارا میلان اعمال صالحہ کی طرف نہیں جاتا۔ یاد رکھو یہ جو فتنہ ارتداد ہے، اس میں ہمارے مردوں کے مقابلے میں ہماری مسلمان ماں بہنیں جو دوسروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں، غیروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں، اور میں اور آپ صرف اس کی خبروں کو سن کر، اس کے نیوز کو سن کر ایک دوسرے کو فارورڈ کر تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر لیا۔ یقیناً ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے، بلکہ ہمیں اس بات پر رونا پڑے گا، ہمیں اس بات پر یہ ڈرنا پڑے گا، ہمیں اس بات پر کوئی پلاننگ بنانا پڑے گا، آخر ہماری ماں بہنیں اور ہماری مسلمان نوجوان لڑکیاں غیروں کے ہاتھوں میں کیوں جا رہی ہیں؟ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اپنے ایمان کے بارے میں اور اپنی اولاد کے ایمان کے بارے میں کیسے ڈرتے تھے؟ قرآن کریم میں پہلے پارے میں یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا، اور قرآن کریم نے یہ نقشہ کھینچا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت سے پہلے، اپنے انتقال سے پہلے اپنی اولاد کو، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور فرمایا ما تعبدون من بعدی، او میری اولادو میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے قلوب میں، اس کے دلوں میں ایمان کو پلانا پڑے گا، کلمے کی دعوت کو اس کے دلوں میں اتارنا پڑے گا، تاکہ یہ ہمارا بچہ اسکول میں جائے، ٹیوشن جائے، کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، ہمارا جوان جائے، ہماری جوان ماں بہن، ہماری جوان لڑکیاں جائے، وہ کہیں بھی جائے لیکن اس کا ایمان سلامت رہے۔ فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی واقعات میں لکھا ہے، ان کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کسی دینی پروگرام کے لیے بنگلور کے سفر میں تھے، جا رہے تھے، راستے میں ایک معصوم بچے کو دیکھا، اسکول کی چھٹی ہوئی تھی، وہ معصوم لڑکا اب راستے کے اندر ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی، ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیا۔ مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے گاڑی کے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی سائڈ پہ کرو اور اس بچے سے مجھے ملاقات کرنا ہے۔ اس بچے کے پاس گئے، گاڑی سے اترے، بچے سے سلام کیا، اس کا نام پوچھا۔ وہ معصوم بچہ اپنے معصومانہ زبان میں جو جملہ کہا ہے، کہا حضرت ہمارے خدائے عیسیٰ خدا نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، وہ مسلمان کا بچہ ہے لیکن زبان سے یہ کلمات کہہ رہا ہے، اسی لیے موجودہ دور میں میری یہ بات اپنے دلوں پر لے کر جائیں اور اس کے اوپر تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کریں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس پر تجزیہ کریں، اس پر احتساب کریں، اس پر محاسبہ کریں، کیا میرا اور آپ کا بچہ، میری اور آپ کی بچی، چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ معصوم ہو، اگر وہ اسکول میں جا رہی ہے یا اسکول میں جاتا ہے یا ٹیوشن کلاس جاتا ہے، کیا وہ میرا اور آپ کا بچہ جب شام کو اپنے گھر پر آتا ہے، کیا کبھی میں نے اور آپ نے اپنے بچے سے یا کارگزاری لی ہے کہ اے میرے لخت جگر، اے میرے معصوم بچے، تو اسکول جاتا ہے، تجھے اسکول میں تیرے ٹیچر نے تجھے کیا بات سکھائی ہے؟ کہیں وہ بات تو نہیں سکھا دی جو اس کے ایمان کو کھوکھلا کر دے، جو اس کے ایمان کے کمزور کر دے، جو اس کے عقائد کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے اور ظاہر میں لگے کہ میرا بچہ بڑا ایمان والا ہے لیکن اندر سے اس کی جڑیں کمزور ہو گئی ہو۔ ابھی اطراف کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر، پانولی اور اطراف کے علاقے کی بات کرتا ہوں، ایک جگہ پر یہ کارگزاری سننے کو ملی کہ جب اسکول کی چھٹیاں تھیں، وہ بچے کو گھر کے اندر ماں باپ کھانے کے لیے دوپہر میں اپنے پاس بلایا، اسکول جاتے ہیں تو وہ ٹفن لے کر جاتے ہیں،
شام میں بچے کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے، باہر سے کچھ کھا لیتا ہے۔ تو وہ اسکول کی چھٹیوں کا زمانہ تھا، باپ نے اپنے بچے کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بلایا، تو وہ بچہ معصوم بچہ جب دسترخوان پر آ رہا تھا تو اس نے کھانے کو دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے کیا جس طریقے سے مردی کو کیا جاتا ہے، اس طریقے سے اس نے کیا، اور باپ نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا۔ وہ مسلمان کا بچہ کہنے لگا، میرے باپ تو آج دیکھتا ہے مجھے روزانہ اسکول میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہے، مجھے روزانہ اسکول میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب رئیس کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان تمام ہمارے اکابرین کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے ملفوظات میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اسکول گیا تو اسکول کے اندر ایک بچے کی میں نے وہ بک لی ہاتھ میں، اس میں جو ہیڈنگ لیا تھا کہ میں تیرے سامنے اپنے پیشانے کو جھکا رہا ہوں۔ کیا یہ کلمات ہمارے ایمان کی جڑوں کو، ہمارے کلمے کی جڑوں کو کمزور نہیں کر رہے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کے ٹیوشن کلاس کی اس کی بک کو اٹھا کر دیکھا؟ کیا ہمارے بچوں جب اسکول جاتے ہیں اس کی نوٹ بک کو اٹھا کر دیکھا کہ میرا اور آپ کا بچہ کیا لکھ رہا ہے؟ آج ہمارے معصوم بچے، ہماری معصوم اولادیں وہ ڈرگس کے اندر اور نہ معلوم کون سے ایسے پردات کے اندر پی کر اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور یہی نتیجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ ایمان کے دائرے سے نکل کر غیروں کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں۔ ڈر ہے اس بات کا میرے بھائیوں کہ ہمیں یہ فکر کرنے پڑے گی، آج ہماری غفلت کو دور کرنا پڑے گا، غفلت کو بیدار کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے صرف ہمیں اس کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کے بجائے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر اپنے بچوں کو بٹھائیں اور روزانہ اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کو وقت دیں۔ ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے۔ ہمارا جوان ایسے میسیج کو فارورڈ کرتا ہے، ہمارا جوان ایسی باتوں کو اپنے دلوں میں لیا ہوا ہے کہ جو ایمان اور اسلام کے احکام کے بارے میں شک و شبہات میں پڑا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر پوری زندگی چلی جاتی ہے، وہ موت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا ہے، کیونکہ وہ ایمان کے بارے میں اور ایمان بالغیب کے بارے میں، ایمان اور اسلام کے احکام کے بارے میں وہ اندر سے دگمگا ہوا ہے۔ اللہ کو ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان بالغیب کی ضرورت ہے، اللہ کے یہاں وہ ایمان مقبول ہے۔ اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر ہمارا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک فیملی لائر ہوتا ہے، ایک فیملی کسی آدمی کوئی فیملی لائن کے اعتبار سے کوئی دوسری چیزوں کے اندر ہم ملوث ہوتے ہیں، تو اس موجودہ دور میں فتنہ ارتداد کے دور میں ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی فیملی عالم ہو، کوئی ہمارا فیملی مفتی ہو، ان کے پاس مسائل ہیں نا، مسائل دین کے مسائل، وہ بھی ہر ایک علماء سے الگ الگ پوچھ کر اگر پوچھیں گے تو ہمارے پوچھنے کی شکلیں بدل جائیں گی، تو سامنے والے کا جواب دینے کا طریقہ بدل جائے گا، اور آدمی بھی پریشان رہتا ہے۔ اسی لیے آدمی گھر میں بیمار ہوتا ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اگر وہ دوائی دے تو ٹھیک ہے، اگر اس کی دوائی سے اچھا ہو گیا ٹھیک ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ میری طاقت سے باہر ہے تو ہم کسی اور جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے فیملی ڈاکٹر کے مشورے سے جاتے ہیں۔ تو اس موجودہ دور میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا کوئی فیملی عالم رکھیں، کوئی ہمارا فیملی مفتی ہو، تاکہ ہماری زندگی کے مسائل، ہمارے گھروں کے مسائل ہم ان عالم کی روشنی میں، ان عالم کو پوچھ کر، ان مفتی سے پوچھ کر اپنی دنیا کی زندگی کو بہترین سے بہترین بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے مجھے، ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، ایسا خطرناک دور ہے، اس دور میں ہمیں جب تک ہم علماء سے تعلق نہیں قائم کریں گے، اہل اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا، اللہ والوں کی ہمارے پاس صحبتیں نہیں ہوگی، تو پھر ہم کہیں ایمان کے دائرے سے نکل جائیں، ہمیں یقین نہیں کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بہت خطرناک اور فتنے کا دور چل رہا ہے۔ ایسے دور میں ایمان پر ثابت قدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں دعا بیان فرمائی ہے، یا مقلب القلوب
ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھرنے والی ذات میرے دل کو ایمان پر جما دے۔ اس لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بہت سارے اکابرین اور علماء کی ملفوظات میں یہ دعا ملتی ہے کہ ہمیں ہر نماز کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اللہ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائیں گے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں گے۔ ایمان کی سلامتی مانگنا ہے، دنیا سے ایمان کے ساتھ جائیں، اس کی دعا اللہ سے کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔